برطانیہ کے پارلیمانی انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کی کامیابی 650 کے ایوان میں 365 نشستیں جیت کر سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ لیبر پارٹی 203 نشستیں جیت سکی۔ پاکستانی نیاد 15 امیدوار بھی کامیاب۔ بورس جانسن کا بریگزٹ 31 جنوری کو ہی مکمل کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر کی بورس جانسن کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف 8 قراردادیں منظور کر لیں۔ اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے مینڈیٹ کی تجدید کی گئی۔ امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی۔ کانگریس کی ہاؤس جوڈیشری کمیٹی نے الزامات کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے اور کانگریس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ ایوان نمائندگان میں مواخذے کے لیے ووٹنگ آئندہ ہفتے متوقع۔ ڈیموکریٹس اکثریت والے ایوان میں مواخذے کی منظوری کا واضح امکان۔ معاملے کے بعد میں سینٹ میں جائے گا۔ مالک کا تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کا اعلان۔ امریکی صدر کہتے ہیں چین نے زرعی، توانائی اور صنعتی مصنوعات اور مزید بہت کچھ خریدنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ چین کے سینئر سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ چینی حکومت نے بھی امریکی مصنوعات پر اضافی ٹیکس لگانے کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج سرکاری دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ قیادت کے درمیان قریبی رابطوں کے سلسلے کی کڑی ہے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ عملے نے ایمرجنسی وارڈ کی مشینری اور دیگر اشیاء کی دوسری فہرست بھی تیار کر لی۔ 2,78,750 روپے کی اشیاء غائب اور خراب ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت نے PIC حملے میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کر دیا ہے۔ کے مقدمات میں مطلوب وکلاء کے ناموں کی فہرست 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ عدیل کے علاوہ عبدالرحمان، اسد، ندیم، نمرہ بٹ اور دیگر شامل۔ ادھر وزیر اعظم کے بھانجے کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی۔ بابر یعقوب کے مخالف حکومت کا ان کے نام پر اصرار۔ ادھر رہبر کمیٹی اجلاس میں الیکشن کمیشن میں تقرریوں اور آرمی چیف کی مدت پر بھی مشاورت۔ اکرم درانی اور احسن اقبال نے کہا کوشش ہے معاملہ پارلیمنٹ ہی حل کرے۔ فضل الرحمان بولے ان ہاؤس تبدیلی نہیں، الیکشن چاہتے ہیں، جائز پارلیمنٹ کو ہی قانون سازی کرنی چاہیے۔ ملک کے کئی میدانی علاقوں میں دھند۔ خانیوال ملتان موٹر وے کو شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر چیچا وطنی، میاں چنو، خانیوال میں شدید دھند ہے۔ ملتان، بستی ملوک، لدھرا اور بہاولپور میں بھی دھند کے باعث حد نگاہ کم ہو گئی۔ چکری سے بلسکر چکوال تک دھند کے باعث حد نگاہ 50 میٹرز رہ گئی۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ نیو مری، بھوربن، ایوبیہ اور کشمیر پوائنٹ پر سیاح برف باری سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ادھر گلیات میں برف باری سے مختلف سڑکیں بند۔ ٹریفک بحال کرنے کے لیے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اقدامات۔ بھاری مشینری کے ذریعے سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے آپریشن۔ راولپنڈی میں جاری پاک سری لنکا ٹیسٹ کا آج چوتھا روز۔ سری لنکا کی ٹیم 282 رن سے اپنی پہلی اننگز کا دوبارہ آغاز کرے گی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ تیسرے روز کم روشنی کے باعث صرف 5.2 اوورز کا کھیل ہی ممکن ہو سکا تھا۔ بھٹو زرداری ورکرز کنونشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بھٹو۔
آپ سب کو میں بلاول ہاؤس میں ویلکم کرتا ہوں. میں ہر صوبہ میں، ہر کیپٹل میں، کراچی سے لے کے کوئٹہ، پھر کوئٹہ سے لے کے لاہور، لاہور کے بعد پشاور، ہر کیپٹل پہ جا رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے عہدیدارانوں سے، ہمارے ٹکٹ ہولڈر سے، ہمارے پارٹی کے عہدیداروں سے مل رہا ہوں اور ایک پیغام دے رہا ہوں کہ 12 سال گزرے ہیں. سالوں سال ہم گری خدا بخش میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی مناتے ہیں. اور اس سال پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک تاریخی فیصلہ لیا ہے کہ اس سال ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کو اسی جگہ پہ منایا جائے گا جہاں 27 دسمبر 2007 شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری جلسہ رکھی تھی. اس سال 27 دسمبر 2007 لیاقت باغ میں منایا جائے گا اور ہم لیاقت باغ سے کھڑے ہو کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پیغام آج کے پاکستان کے لیے، اس پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، اس نیا پاکستان میں جو غریب عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پیغام دہرا رہے ہیں. ہم لیاقت باغ میں پنڈی میں یہ جلسہ رکھ رہے ہیں، اسی پنڈی میں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی، اسی پنڈی میں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. اور وہ اس لیے کہ 27 دسمبر کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے. مگر آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسی جمہوریت پہ حملہ ہو رہا ہے. ہر طرف سے اس جمہوری سوچ پہ حملہ ہو رہا ہے، عوام کے حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں. اور جس وقت پاکستان میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ذمہ داری بنتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے قربانی دی تھی، وہ جمہوریت جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزارے کارکنوں نے قربانی دی تھی، اگر آج اس جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن اسی جمہوریت کے لیے، اسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ کے لیے، اسی 1973 کے آئین کے لیے، عوامی راج کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہے. ہمارا وفات کے لیے ایک پیغام ہے
کہ پنڈی پاکستان پیپلز پارٹی پھر آ رہی ہے.